السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی حال ہی میں بروز اتوار تحفظ ختم نبوت مارچ جو شاہراہ قائدین پر کراچی میں منعقد ہو رہا تھا، جس میں ایک ریلی جو لسبیلا کی طرف سے گولی مار کی طرف سے شاہراہ قائدین کی طرف جا رہی تھی، اس پر لسبیلا کے قریب حملہ ہوا، جس میں ایک نوجوان شہریار وہ شہید ہو گیا، اور یہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بھی ظالموں نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اور ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جن کا ایک اکلوتا ہی بیٹا ہو، اس سے کتنی امیدیں وابستہ ہوں گی، اس کی شادی کے انتظامات ہوں گے، اور اس کی پڑھائی کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، کتنی امیدیں وابستہ ہوں گی کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا۔ لیکن ظالموں نے اس اکلوتے بیٹے کو بھی والدین سے چھین لیا۔ کل اس کا جنازہ تھا اور بڑے رکت امیز مناظر تھے۔ موبائل سروس بند ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ علامہ عبد النواز حنفی صاحب نے جنازے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان لوگوں کا اہل تشیع کا بھی ایک شخص مردار ہوا ہے، اس کو بھی گولیاں لگی ہیں، اس کو رات کی تاریکی میں انہوں نے دفن کر دیا، جنازہ پڑھا رات کی تاریکی میں اور دفن کر دیا، اس کا نہ پوسٹ مارٹم کیا، نہ اس پر کوئی احتجاج کیا۔ تو علامہ رب نواز حنفی صاحب نے جنازے کے موقع پر مطالبہ کیا ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو ان کا آدمی مرا ہے، مردار ہوا ہے، وہ انہی کی اپنی گولی سے مرا ہے، اس لیے اس کو جلدی جلدی دفن کیا تاکہ راز کھل نہ جائے۔ تو ان کی اپنی گولی سے وہ شخص مرا ہے، اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے، حالانکہ وہاں پر موجود لوگوں نے، وہاں پر موجود عوام نے اس کی ویڈیوز بنائی ہیں کہ پہل کہاں سے ہوئی ہے، کس نے پہل شروع کی ہے۔ اور دوسرا، علامہ رب نواز حنفی صاحب نے یہ کہا کہ لسبیلا کی طرف سے جو یہ روڈ ہے، لسبیلا گولی مار ناظم آباد کی طرف سے جو شاہراہ قائدین کی طرف روڈ جا رہا ہے، یہ ہمارا روٹ ہے۔ ہمارا ہر پروگرام جب ہوتا ہے تو اس روٹ سے ہمارے قافلے، ہماری ریلیاں جاتی ہیں۔ تو یہاں سے ایک قافلے جا رہے تھے، پرامن جا رہے تھے، ان سے پنگا لینے کی اور ان کو چھیڑنے کی اور اس پر پتھراؤ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ روڈ ان کے باپ کا ہے، انہوں نے خریدا ہوا ہے؟ کیا ضرورت تھی اس قافلے کو، اس ریلی کو چھیڑنے کی کہ وہاں پر انتشار پیدا ہو؟ جان بوجھ کر اس کو چھیڑا گیا، جان بوجھ کر حملہ کیا گیا، انتشار پیدا کیا گیا، اور ملک کے شہر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور ہمارے لوگ، اہل سنت کے لوگ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور کوئی فائر وغیرہ نہیں ہوا، اور ریلی کے جو شرکاء تھے ان کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا۔ تو اس کی بھی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور تحفظ ختم نبوت مارچ کے موقع پر علامہ فاروقی صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ حکومت سندھ وہ ہمارے شہید ہونے والے کارکنان کو معاوضہ دے۔ دوسری طرف جب اہل تشیع کے کوئی مرتے ہیں، ان کے لیے 50-50 لاکھ کا اعلان ہو جاتا ہے، 10-10 لاکھ کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اہل سنت کے جب لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے لیے کیوں اعلان نہیں ہوتا؟ حاجی شہید ہوئے، ان کے لیے کیوں نہیں اعلان ہوا؟ ان کے لیے رقم اور معاوضے کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا ایک مخصوص فرقے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے لیے آپ نے ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں، ہماری جو ٹیکس کے پیسوں سے انکم ہوتی ہے، ایک مخصوص طبقے کو نوازنے کے لیے؟ تو یہ بھی مطالبہ کیا اور حکومت سے کہا کہ اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے۔ اسی طرح علامہ لدھیانوی صاحب نے بھی تحفظ ختم نبوت مارچ میں حکومت کو مخاطب کیا اور اداروں کو مخاطب کیا کہ کب تک ہمارا امتحان لیتے رہو گے، کب تک ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے، کب تک ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا، ہمارے صبر کا امتحان مزید نہ لیا جائے۔ تو اس طرح کے مطالبے کیے اور قاتلوں کو فی الفور گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو بہرحال شہید کا جنازہ ہوا،
اور جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو پرامن بنائے، کیونکہ 2 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جو خبریں اور نیوز آ رہی ہیں، کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہیں اور ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، اور انتشار کی طرف یہ حالات جا رہے ہیں۔ حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، اور ایران کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور کس لیے سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، تو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اس کی جانچ پڑتال تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو ایران سے آنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں یا اس طرح کے واقعات پھیلانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اس کے ابھی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔